پڑھنے کو کہا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے, چلے گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی اور یعنی انہوں نے کہا چھڑا دو, یعنی لپیٹ کے سو گئے, یعنی ریلیکس ہو گئے, یعنی اس میں سو گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ سے یعنی کافی عرصے تک پھر وہی نہیں آئی. پھر جب وہی آئی تو سامنے فرشتے کو پہلے دیکھا, ثم دنا فتدلى فقاب قوسين او ادنى, یعنی پوری سامنے آ گئے تھے اور ایک بارش کے قریب ایسے ان کے سامنے آ گئے تھے, جو ہم سورۃ النجم میں پڑھتے ہیں, پورے اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. تو ایک دم سامنے آ گئے تھے اور ہورائزن پہ پورے تھے. اس کو دیکھ کے وہ ڈر گئے, دہشت سے پھر گئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ پھر مجھے اڑا دو. تو انہوں نے یعنی اوڑھ کے لیٹے تھے کہ وہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہی آنا شروع ہو گئی. اور پھر سورۃ المدثر اتری. اور سورۃ المدثر میں کیا میسج تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو یہ اللہ کی طرف سے آیا کہ اب کھڑے ہو جاؤ, یعنی ابھی لیٹنے کا وقت نہیں, تمہیں پہلے وہ دے دیا, اس کے بعد بیچ میں گیپ آ گیا. سو یو بی پریپیئرڈ فار کہ لیسن کے لیے, کہ جو کرنے کے کام کے لیے. تو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, قم فانذر, اور کھڑے ہو جاؤ, اور نہ کھڑے ہو جاؤ یعنی کہ ایکٹیو ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ, یعنی ڈراوا دو. جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو وہ غلط کام چھوڑ دے, صحیح اس میں آ جائے اور اللہ کو ایک وحدانیت کی طرف آ جائے. تو یہ مکی صورتوں کا آپ خاصہ دیکھیں گے سیرہ میں کہ مکی صورتوں کا خاصہ یہ ہے کہ وحدانیت کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں, بتا رہے ہیں وحدانیت کی طرف, توحید, اور توحید سارے انبیاء کرام توحید کی طرف بلایا ہے. جنت اور جہنم کا نظارہ ہے, اور احکامات کا بھی نہیں ہے, لیکن اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ احکامات بھی آئیں گے اور وہ سورۃ البقرہ کا حصہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ اتر رہے ہیں مکی صورتیں میں, مکہ میں ہے, تو یعنی جو آیات اتر رہی ہیں وہ اسی کے لحاظ سے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب ان آیات اترنے کے بعد جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے کام میں لگ گئے, اب ان کی قوم جو تھی وہ اکھڑ تھی, ٹھیک ہے, بہت اکھڑ تھی. یعنی ان کو ایک ہوتا نا کہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک دم بات نہ سننے والی, جو اپنی بات پہ چلنے والی, اس طرح سب بت پرست تھی. باپ دادا سے جو کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی. تو یہی ہوتا ہے نا اکڑ تکبر, جو ہم جانتے ہیں, بس ہم جانتے we don't want to listen to anyone, اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. جو آبا و اجداد کو بہت زیادہ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, دلیل سے بھی نہیں سمجھتے ہیں, ریفرنسز بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے. تو وہ ایسی تھا, وہ نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا, جھگڑالو قوم تھی, فوراً جنگ کے اوپر آ جاتے تھے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں, اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا حق پسند اور قابل اطمینان ہو, اور ان میں سب سے پہلے اپنے گھر, کنبے, قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں. تو سب سے پہلے کون آ گیا اس میں؟ جو قریب ترین جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ انہوں نے ساری نشانیاں پہلے ہی دیکھ چکی تھی, اور اس پہ ان کا دل ویسے ہی گواہی دے رہا تھا. تو اب وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے بلند اخلاق, اعلیٰ کردار کی سب چیزوں کو ان کے اچھے سے جانتی تھی, یعنی کس طرح سے. اور بیوی جو ہوتی ہے خلوت جلوت کی ساتھی ہوتی ہے, وہ یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں, خامیاں اپنے ہسبینڈ کیا سب جانتے ہیں, اور ہسبینڈ بھی اپنی بیوی کے جانتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ اینڈ وائف کو لباس کہا ہے تاکہ وہ ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو کور اپ کرتے رہیں. تو وہ انہوں نے اپنی یعنی آپ کے تعلق سے کچھ مجزنہ حالات بھی, واقعات بھی دیکھ چکی تھی, اور نبوت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی. اور ورقہ بن نوفل نے اس بات کو کنفرم بھی کیا تھا. اس کے بعد حالانکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن وہ چونکہ عالم تھے اور تورات اور انجیل کو اچھے سے جانتے تھے, انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں. تو اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یعنی ہر بات, جب اب سیکنڈ وہی آئی تو وہاں پہ وہ موجود تھی, یعنی she was witness of that وحی. تو اب تو کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی, ویسے بھی ان کا دل اس طرف مائل ہو ہی گیا تھا. ادھر ان آیات کو اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگری دوست ابو بکر کے پاس گئے, انہیں بھی اپنی نبوت رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں کہلایا صدیق؟ کیونکہ اسی وقت انہوں نے کہا کہ جو آپ لے کر آئے پیغام وہ
سچا ہے, یعنی بالکل صدق والا ہے. اسی طرح سے حالانکہ وہ ان سے 2 سال چھوٹے تھے, لیکن وہ آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے, لہٰذا ان پر ایمان لانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا یعنی فوراً ایمان لے آئے کہ سچائی پر اتنے ثبوت تھے. پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ جو کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, حضرت ابوبکر جو کہ ان کے قریبی فرسٹ جو دوست تھے. اب بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شامل تھے. حضرت علی انہی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو حضرت ابو طالب نے ان کو لک آفٹر کیا, ٹیک کیئر کیا. تو اب جب حالات خراب ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ امیر خاتون تھیں تو آبویس ان کے گھر میں ٹھیک فراوانی تھی پروویژن کی, تو انہوں نے پھر حضرت علی کو اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت علی وہیں پلنے پڑھنے لگ گئے. تو حضرت علی کلوزلی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس طرح سے انہوں نے فوراً ایمان لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے یعنی رسول اللہ حضرت علی کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید بن حارث, اور یہ جو تھے یہ غلام تھے اور یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے. پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنے پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا, اور حضرت خدیجہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تا, یعنی کہ ہبہ کر دیا جیسے آپ کے تحفے کے طور پہ دے دیا. تو وہ اتنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو ڈکلیئر کر دیا تھا اپنا بیٹا. اشہدوا ان ھذا النبی وارث موروثا, گواہ رہو کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے, وہ میرا وارث اور میں اس کا وارث. کب کہا تھا؟ یہ نبوت سے پہلے کہا تھا. لیکن جیسے ہی نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتری